Is it a good news for students or a concerning one for the publishers of the textbooks? As the Punjab government, under the supervision of Chief Minister of Punjab, has taken a new initiative where these rote memorization strategies will be transitioned and replaced with the conceptual learning strategies. How it is going to be done, what are the initiatives under this broader program taken by the government of Punjab under the supervision of Chief Minister of Punjab, and what are the concerns of the textbook publishers in this regard? Let's discuss that. The steps taken particularly under this initiative include a considerable, in fact a 50% reduction in the course books, which means that conceptualized thinking and critical analysis is going to be promoted instead of the dense content. Moreover, the practical examinations are apparently going to be replaced by the multiple choice questions, the MCQs, again to enhance the critical thinking and to provide a theoretical framework application for the students whatever they had read or learned throughout the year. The publishers express their reservations in regards that now when a considerable amount of content has been eradicated or reduced from the typical course books or textbooks, that requires a revamping of the publications, and that requires the new textbooks or course books to be published, and that is a very huge financial expenditure. But regardless of that, putting the reservations of the publishers on one hand, Punjab government has taken this decision, a smart and a bold step, to actually enhance the education standards of Punjabi citizens and Punjabi students, particularly the students in 9th and metric, because those are the years that enhance and lay down the foundations and establishment for any student's intellect to grow, and that is the time where conceptual thinking is the need of an hour. And in this particular regard, the government of Punjab, along with the Chief Minister of Punjab, has taken this initiative, which is bold, smart and practical in nature. ایک ملک ہے کہ جنگ کا معاملہ ہو یا امن کا معاملہ ہو، اس کا نام نمایاں الفاظ میں لیا جاتا ہے، دنیا اسے پاکستان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پاکستان اس سے کہیں زیادہ ہم پہنچا سکتے تھے۔ پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی۔ آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بطور قوم یہ جو ایک آدمی کا تو نہیں، ایک کیفیت کا نام ہے نریندر مودی، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا اپنے بہت سارے دعووں کو سچ ثابت کرنے کا۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم امن کرنا بھی جانتے ہیں اور جنگ لڑنا بھی جانتے ہیں، لیکن ہمیں موقع نہیں مل پاتا تھا، اور ہم کہہ رہے تھے کہ جنگ میں مسلط نہ کرو ورنہ ہم بتائیں گے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ تو وہی آدمی جو پچھلے سال کہہ رہا تھا کہ رافیل اگر ہوتے نا تو رافیل ہوتے تو یہ ہو گیا، تو ان کا ظرف، ان کا جھوٹ، ان کا رافیل، ان کا ابھینندن، یہ سب کچھ ایک ساتھ گرا ہے، اور الحمدللہ اس پورے خطے میں، یہ بلکہ پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں ایک ملک ہے کہ جنگ کا معاملہ ہو یا امن کا معاملہ ہو، اس کا نام نمایاں الفاظ میں لیا جاتا ہے، دنیا اسے پاکستان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ I should congratulate my nation. We are celebrating our success of Markai Haq, which happens last year, and we prove we are not war-loving nation. We want peace, but we know how to answer. تو ہمیں اس دن کے حوالے سے شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں سرخرو کیا، اس ملک کے عوام کو سرخرو کیا۔ مسلح افواج کا جو کردار تھا، جو ایک تاثر تھا عمومی کہ شاید ہم ایسی کوئی قوم ہے کہ جو ہمارا جو پڑوسی ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ملک کوئی اور بہت بڑی سپر پاور تصور کر رہا تھا، اس کا جو غرور تھا وہ خاک میں ملایا۔ تو یہ کہ پاکستان نے بہت اوائڈ کرنے کی کوشش کی، اور دشمن شاید اس کو غلط فہمی میں چلے گئے کہ پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے جواب دینے کی، اور جب انڈین گورنمنٹ ہر درمی پہ رہی اور ہماری افواج نے جب جواب دیا، ہماری ایئر فورس نے جواب دیا، اس جواب میں ہم نے جو دشمن کو نقصان پہنچایا، میں سمجھتا ہوں وہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہم پہنچا سکتے تھے، کیونکہ پوری انڈین ایئر فورس گراؤنڈ ہو چکی تھی۔ لیکن اس پہ بھی ہم اپنی افواج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو انڈیا کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس حد تک جواب دیا جو ان کو آرڈر تھا۔ Pakistan has proven that we might be
a smaller number of people as compared to India. They might have a much bigger economy, but the spirit that the Pakistani nation has, the spirit that the Pakistani armed forces have, it is just tremendous. And we've proven that with that spirit, we can take on anyone who tries to interfere and meddle in the affairs of Pakistan. 6-0 has been the number which has become extremely popular, and Pakistan has, mashallah, it has been internationally recognized that Pakistan is a force. Towards the end, I'd just like to say that India has, over the last 79 years, spent billions of rupees to assassinate the character of Pakistan, to say negative, nasty things about Pakistan. But mashallah, with whatever has happened over the last 1 year, Pakistan has turned out as a symbol of peace, and peace not just here in the region but world over. So proud to be a Pakistani. फौज मैदान में हमारी निकलती है तो पूरी कौम पाकिस्तान की उनके साथ होती है, और हमने इस मार्के में उनको जो सबक दिया है, मैं समझता हूँ उनकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी, क्योंकि हमने अपनी जो कौमी यकजहती का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल कभी नहीं मिलेगी, आगे भी नहीं मिलेगी। कौम अभी अपनी फ़ौज पे नाज करती है। उन्होंने जिस तरह एक दिन में अपने दुश्मन मुल्क को सबक सिखाया, मैं समझता हूँ तारीख का एक बहुत तारीखी बाब है जो हमेशा रोशन रहेगा। पिछले साल हमने मार्का हक एक सबूत दिया कि हम पाकिस्तानी कुछ कर सकते हैं, हम अपने पाकिस्तान को हमेशा सरबुलंद देखना चाहते हैं और उसके लिए कोशां भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो विक्ट्री हमने हासिल की, जिस तरीके से हमने भारत को एक शिकस्त दी, जिस तरीके से हमने उनके 5 जहाज़ गिराए और जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हुए हैं, ये आज दिन उसको मनाने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। हमारी लीडरशिप, हमारे कोर कमांडर साहब, हमारी पूरी पार्लियामेंटेरियंस, हमारे एडवाइजर्स, हमारे स्पोक्स पर्सन, हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दिस इज जस्ट अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड दैट वी आर यूनाइटेड, वी स्टैंड विद आवर